میرے دوستو، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ جب سے انسان اس دنیا پر آیا ہے ایک ہی پروسیجر ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت، بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر موت۔ آخر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا بچپن، جس میں ہم کھیلتے کودتے ہیں، دوسری جوانی، جس میں ہمیں کچھ بننا ہوتا ہے، اور تیسرا بڑھاپا، جس پہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بچپن میں ہوتے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بڑے ہوگے، جوان ہوگے، تمہیں کچھ بننا ہے، اور جوانی میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد موت۔ اور جب موت آتی ہے تو ہر انسان یہ کہتا ہے میں ابھی تو دنیا پر آیا ہوں، زندگی تو کچھ گزاری بھی نہیں ہے۔ حالانکہ بچپن میں ہمیں زندگی لمبی لگتی ہے، لیکن ہر انسان کہتے ہیں زندگی تو بڑی تھوڑی تھی، اور سیدھا قبر کے اندر۔ آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خالق، جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے ہماری زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ آئیے خود خدا سے پوچھتے ہیں، اے پروردگار، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس زندگی میں میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو، مجھے سجدہ کرو۔ یہ کلیئر کٹ میسج ہے خدا کا اپنے بندوں سے۔ انسانوں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم زندگی میں میری عبادت کرو، مجھے راضی کرو۔ اب خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اس کے بالکل الٹی سمت میں چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں دنیا تو ہے، عبادت نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے عبادت کو رکھو، دنیا کو ہٹاؤ، اور ہم کہتے ہیں نہیں، دنیا چاہیے، عبادت نہیں ہوگی۔ اب خدا نے ہماری زندگی کا مقصد رکھا ہے عبادت، اور ہم چاہتے ہیں دنیا، تو یہ معاملہ تو خراب ہے نا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کہتا ہے عبادت کرو، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دنیا کو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم عبادت کرو گے تو میرے قرب کو حاصل کرو گے، اور سکے کا دوسرا رخ دیکھیے، اگر عبادت کو چھوڑو گے اتنا ہی مجھ سے دور جاؤ گے، میں تمہیں اپنی بارگاہ سے دور کر دوں گا۔ اب جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس نے کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ اب یہاں سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا، چاہے ہمارے پاس دولت ہو، چاہے ہمارے پاس شہرت ہو، چاہے ہمارے پاس طاقت ہو، دنیا کی ہر چیز ہو ہمارے پاس، پھر بھی ہمیں زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس سے ہی دور ہیں، اور جب اس سے دور ہیں تو وہ ہم سے سکون کو چھین لے گا، آرام کو چھین لے گا، قلبی سکون کو چھین لے گا، اور بے چینی ہوگی، ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، بے چینی ہوگی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کیا ہو گیا ہمیں۔ خام خواہ کا غصہ ہوگا، خام خواہ کا ڈپریشن ہوگا، خام خواہ کی ٹینشن ہوگی، ہم ٹھیک ہوں گے پھر بھی خود کو بیمار محسوس کریں گے، اس کو بیمار محسوس کریں گے۔ کیوں؟ جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس سے دور ہو گئے، اور اس سے قریب جانے کا راستہ کیا ہے؟ عبادت کرنا، اور عبادت کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کا دیتی ہے، خالق کے قریب کا دیتی ہے۔ اور جب کوئی شخص نماز کو بھی چھوڑ دے تو پھر سمجھ لیں جیسے ہم واٹس ایپ پہ کسی کو بلا کرتے ہیں نا، بالکل بلا، اب اسے کوئی رابطہ نہیں، تو سمجھیں اب اللہ کے دروازے سے ختم ہو گئے، اس کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ ہم زندگی میں بے چین کیوں رہتے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہم خود کو بیمار محسوس کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ اب جب تم عبادت سے دور بھاگو گے تو پھر اللہ بھی تم کو دور کر دے گا، اور جب تم اللہ سے دور ہوگے تو وہ تم سے سکون کو چھین لے گا۔ اس لیے ہمیشہ عبادت پہ توجہ دیجیے۔
دولت حاصل کیجئے, شہرت حاصل کیجئے, جو آپ کو بننا ہے بنیے, لیکن ساتھ عبادت کو لے کر چلیے تاکہ قلبی سکون آپ کو ملتا رہے. کبھی یہ زندگی میں آپ بے چین نہ ہو. جب وہ آپ کے ساتھ ہوگا نا, پھر زندگی آپ کی بڑی خوبصورت ہوگی. پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی, آپ کو مشکل سے مشکل حالات ڈرا نہیں سکتے. تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا, پھر بھی سکون محسوس کریں گے. تو ہماری زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا, اور کچھ بھی ہو نہیں سکتا نا, کم از کم نماز کو کبھی مت چھوڑیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.